ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی جو کہ پاکستان کی سابق سفیر تھیں. ان سے ہم بات کر رہے ہیں رچرڈ ہولبروک کی موت کے بعد کیا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. ڈاکٹر لودھی، تھینک یو فار جوائننگ اس. سب سے پہلی بات، پاکستان پہ رچرڈ ہولبروک کی موت سے کیا اثر پڑے گا؟ میرا خیال ہے رچرڈ ہولبروک کی جو ان ٹائملی موت ہوئی ہے وہ ایک بڑے نازک وقت پہ ہوئی ہے، جبکہ اوباما انتظامیہ اپنی افغان اسٹریٹجی کا جو ریویو وہ کر رہے ہیں اس کی کنکلوژن آنے والی ہے اور اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہونے والی ہے. تو ظاہر ہے رچرڈ ہولبروک ایک بہت ہی اہم آواز تھی اس انتظامیہ میں، جو اس انتظامیہ کے اندر ایک انٹرنل ڈبیٹ ہوئی کہ افغان اسٹریٹجی کس طرح سے ان کو تبدیل کرنی چاہیے، آیا تبدیل کرنی بھی چاہیے کہ نہیں. جہاں تک ہمیں پتہ ہے رچرڈ ہولبروک کی جو آواز تھی وہ تھی کہ سیاسی حل ڈھونڈا جائے، افغانستان کی طویل جنگ کو ختم کیا جائے اور کسی طرح سے سیاسی حل، نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ اس کے حامی تھے. تو ایک ایسے وقت پہ جب کہ یہ ڈبیٹ ابھی چل رہی ہے انتظامیہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی وفات سے کافی حد تک یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے انتظامیہ میں، اس کو ایک سیٹ بیک ضرور ہوگا. اس کے بارے میں اور بات کریں گے. میں پہلے آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی تھی، آپ تو ملی ہوں گی ان سے، آپ نے ان کو کیسا پایا؟ میرا خیال ہے بہت ہی سنجیدہ، سیریس، سوبر ڈپلومیٹ تھے. مگر میں یہاں یہ بھی کہوں گی کہ ظاہر ہے ان کی جو سفارتی کامیابی تھی وہ ماضی میں تھی، جبکہ انہوں نے ڈیٹن پیس ایکارڈز کیے جس سے کہ بوسنیا میں جو جنگ تھی اس کا خاتمہ ہوا. لیکن جو ان کا حال میں ڈپلومیٹک رول تھا اس میں اس قسم کی کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوئی، اس لیے کہ افغانستان میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جنگ جو ہے وہ طویل ہوئی ہے، 9 سال ہو چکے ہیں، اور اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ مغربی فورسز جو ہیں ان کو کوئی اس چیز سے کوئی اتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ رچرڈ ہولبروک ظاہر ہے اس خطے کا جو وہ ایلچی بنے اوباما انتظامیہ کے لیے، تو میں سمجھتی ہوں ان کا رول 2 چیزوں سے لمیٹڈ تھا. ایک تو یہ کہ یہ بہت ہی پیچیدہ خطہ ہے اور افغانستان کی جو جنگ ہے وہ اتنی آسان ایشو نہیں تھا ان کے لیے ریزالو کرنا یا اس سے نپٹنا. اور دوسری جو لمیٹیشن تھی میں کہوں گی ان کے سفارتی رول پہ، وہ یہ تھی کہ ابھی بھی انتظامیہ جو ہے اوباما کی، اس میں بھی پینٹاگن از کالنگ دا شاٹس، یعنی کہ امریکہ کا جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے وہ زیادہ حاوی ہے اس کی افغان پالیسی پہ، نہ کہ سفارتکار جس طرح کے رچرڈ ہولبروک تھے. جب وہ تعینات ہوئے تھے تو اس وقت توقع یہ تھی کہ ان کو جو کہا جاتا تھا بلڈوزر، ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ پاکستان افغانستان کو لے کر بھی اتنے ہی وہ پر اثر نمایاں ہوں گے، مگر یہ ہو نہیں سکا. پہلے تو یہ کہ پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے، یہاں کوئی آ کے اس طرح سے بلڈوز نہیں کر سکتا. ایک سوورن ملک ہے، ایک آزاد ملک ہے. یورپ میں جو رچرڈ ہولبروک کا رول تھا ظاہر ہے وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جن سے ان کو ڈیل کرنا پڑا. یہاں افغانستان بھی ایک بہت ہی پراؤڈ نیشن ہے جس نے، آپ کو جیسے معلوم ہے اس کو کہا جاتا ہے گریو یارڈ آف ایمپائرز، انہوں نے کبھی فورن آکوپیشن فورسز کو وہاں زیادہ دیر رہنے نہیں دیا. سو 2 پراؤڈ نیشن سے وہ ڈیل کر رہے تھے اور اسی لیے یہاں پر بہت ہی پیچیدہ ایک صورتحال سے وہ نپٹ رہے تھے. اور وہ اس وقت آئے جبکہ مغربی پالیسی جو تھی افغانستان میں وہ ناکام ہو چکی تھی. تو میں سمجھتی ہوں ان کے لیے بہت مشکل چیلنج تھا یہ کہ ایک مغربی ناکامی کو وہ کیسے تبدیل کریں کسی قسم کے سکسیس میں یا کسی قسم کی اچیومنٹ میں. ڈاکٹر لودھی، جو پاکستان کا نقطہ نظر رہا ہے افغانستان کو لے کر، آپ کو کیا لگتا ہے رچرڈ ہولبروک کیا اس سے متفق تھے، اور اس کے علاوہ جو ان کے اقدامات تھے کیا وہ پاکستان کے حق میں تھے؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ امریکی سفارتکار تھے تو وہ تو ظاہر ہے امریکہ کے مفاد کے حق میں تھے. ہمارا کام پاکستان میں ہوتا ہے کہ جو ہمارے سفارتکار ہیں ان کو کام کرنا ہوتا ہے پاکستان کے حق میں. لیکن یہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو اندرون انتظامیہ کے اندر ڈبیٹ تھی اس سے تو لگتا یہ تھا کہ رچرڈ ہولبروک جو چاہتے تھے کہ ان کی حکومت ایک ایسے راستے پہ جائے جو کہ سیاسی حل تلاش کرے تاکہ جو یہاں فوجی کارروائی ہوتی رہی ہے پچھلے 9 سال سے ہمارے خطے میں اس کا خاتمہ کیا جائے. اس سے تو لگتا یہ ہے کہ وہ پاکستان کا جو نقطۂ نظر ہے
افغانستان کی جنگ کے بارے میں اس کے کافی قریب تھے، لیکن ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی انتظامیہ کو آمادہ کرتے کہ وہ اس طرف نکلتے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ابھی بھی وہ جنگ جاری ہے، بلکہ وہ جنگ ایسکیلیٹ ہو رہی ہے جنرل پیٹریس کے ڈائریکشن کے نیچے. میں نہیں سمجھتی کہ رچرڈ ہالبروک، جہاں تک مجھے معلوم ہے، ظاہر ہے میں تو ان میٹنگز میں موجود نہیں تھی جہاں انہوں نے اپنا موقف بیان کیا ہوگا، لیکن باب وڈورڈ کی جو کتاب ہے اوباماز وارز، اور ہمارے پاس اور بھی جو میڈیا میں بھی اس کے اکاؤنٹس آتے رہے، اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رچرڈ ہالبروک صدر اوباما کی طرح ان کا دل اس جنگ میں نہیں تھا، اور وہ چاہتے ضرور تھے کہ کوئی ایسا حل نکالا جائے، کوئی ایسا موقع بنایا جائے جس سے کہ امریکہ کی اسٹریٹجی ایک عسکری اسٹریٹجی سے ایک سیاسی اسٹریٹجی پہ آئے. لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو موقع نہیں ملا اپنی زندگی میں یہ کام کرنے کے لیے. ان کی موت سے اوباما انتظامیہ پر جیسے آپ کہہ رہی ہیں نقصان تو ہو گئی. ہم کس طرح سے ان اثرات کو مرتب ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ ایک وائڈ ضرور رہ جائے گا رچرڈ ہالبروک کی موت سے اوباما انتظامیہ کے جو پاکستان افغانستان کی ٹیم ہے اس میں. لیکن ظاہر ہے امریکہ ایک بہت ہی بڑا ملک ہے، اور وہاں پر وائٹ ہاؤس میں بھی لوگ ہیں جو کہ افغانستان پاکستان سے ڈیل کرتے ہیں، اور اس وقت ہم ایک ایسے موڑ پہ کھڑے ہیں جبکہ اوباما انتظامیہ اپنی نئی اسٹریٹجی افغانستان کے بارے میں وہ انویل کرنے لگی ہے، اس کو پبلک کرے گی چند دنوں میں. تو آیا اس کے بعد وہ کس کو لے کے آتی ہے اپنے پوائنٹ مین کے طور پہ، جس طرح کہ رچرڈ ہالبروک تھا؟ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں اس پہ انحصار ہوں گی کہ وہ کس قسم کے شخص کو تلاش کرتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں ایک طرح سے اس سے بھی سگنل جائے گا کہ آیا وہ ایک ایسے شخص کو تلاش کرتی ہے وہ انتظامیہ جو کہ ایک سیاسی رول پلے کر سکے آگے جا کے، جس کے تحت طالبان فورسز کے ساتھ مذاکرات ہو سکیں، یا وہ ایک ایسے شخص کو سلیکٹ کرتی ہے جس کا اس قسم کی سیاسی مذاکرات میں کوئی تجربہ نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے سکسیسر کی اپوائنٹمنٹ سے بھی ہمیں اندازہ ہوگا کہ امریکہ کس رخ جانا چاہتا ہے. مگر آپ کو نہیں لگتا یہ عہدہ ختم کیا جائے گا؟ میں سمجھتی ہوں کہ اوباما انتظامیہ 2 سال پہلے جب صدر اوباما بنے صدر، تو انہوں نے کہا اس خطے سے زیادہ اہم ان کے لیے کوئی اور خطہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے تو میں سمجھتی ہوں کہ آثار یہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی شخص جو کہ ایک تجربہ کار سفارتکار ہوگا، اوباما انتظامیہ اسی کو ڈھونڈے گی اور سلیکٹ کرے گی. لیکن ظاہر ہے ایک وائڈ ضرور ہے امریکہ کی پالیسی کے لیے ایک ایسے نازک وقت پہ جبکہ امریکہ ایک بہت ہی اہم موڑ پہ کھڑا ہوا ہے اس خطے میں. کمنگ بیک ٹو پاکستان، صدر زرداری کا کہنا ہے کہ رچرڈ ہالبروک پاکستان کے دوست تھے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ہمارے سفارتی اور سرکاری سرکلز میں یہ بات ہے، یہ امپریشن کیا درست ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ ایک اور ملک کا سفارتکار تو ہمیشہ اس ملک کا دوست ہوتا ہے جس ملک کی وہ نمائندگی کرتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ ایک چیمپئن یا ایڈوکیٹ تھا پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو طویل کرنا اور ان کو ایک مثبت فاؤنڈیشن پہ رکھنا، تو میں سمجھتی ہوں یہ صحیح ہوگا. اس لیے کہ رچرڈ ہالبروک پچھلے 2 سال سے ظاہر ہے بہت دفعہ آئے، بہت ہی ایک فیملیئر فیس تھے، فیملیئر فگر تھے پاکستان میں اور افغانستان میں بھی، اور ضرور انہوں نے پاکستان کے لیے جو امداد امریکہ نے سویلین امداد کا جو اضافہ کیا ہے اور مختلف پروجیکٹس میں جو امریکہ انوالو ہوئی ہے، اس میں ظاہر ہے رچرڈ ہالبروک کا ایک کی کوآرڈینیٹنگ رول بھی تھا، اور وہ بہت دفعہ کیپٹل ہل کانگریس کے پاس گئے اس امداد کی اپروول لینے کے لیے. تو اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوششیں کی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں ان باہمی تعلقات کو ترجیح دیں اور ان کو پروموٹ کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے پاکستان کے جو مفاد ہیں اور جو امریکہ کے مفاد ہیں وہ ہمیشہ کنورج نہیں کرتے. تو بہت موقع ایسے بھی تھے جبکہ پاکستان کی جو پوائنٹ آف ویو تھا یا موقف تھا مختلف ایشوز پہ، ہندوستان لے لیجئے، کشمیر لے لیجئے، آپ کو یاد ہوگا کہ جو بات پاکستان کے عوام کے لیے بہت مایوس کن تھی وہ یہ تھی کہ رچرڈ ہالبروک ہمیشہ کہتے تھے کہ میں کے ورڈ
صرف کہوں گا، میں پورا کشمیر کا لفظ بھی نہیں استعمال کروں گا. ظاہر ہے اس کا مطلب ان کا یہ تھا کہ وہ ہندوستان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ تو ناراضگی کی بات نہیں ہے نا، یہ تو ایک اصول کا موقف ہوتا ہے کہ کشمیر ایک صورت حال ہے، اور وہاں پر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں اور جو عام بچوں کو جس طرح سے وہاں پر سپریس کیا جا رہا ہے، ان کی ایک آپ کہہ لیجیے موومنٹ جو ہے اس کو اتنی فورسفلی جو سپریس کیا جا رہا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ کا ایلچی اس خطے کے لیے اگر وہ کشمیر کے نام بھی نہیں لے سکتا تو اس بات سے ظاہر ہے کشمیر کے عوام، پاکستان کے عوام بہت مایوس ہوئے. لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رچرڈ ہالبروک ایک سفارتکار کے طور پہ انہوں نے ایک ایسا موقف اختیار کیا جو ان کا اپنا ذاتی تو نہیں تھا نا، تو ظاہر ہے انہوں نے انتظامیہ کا جو موقف تھا اس کو ریفلیکٹ کیا، اس کی نمائندگی کی، لیکن یہ مایوس کن ضرور تھا پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کو. لگتا ہے کہ جو ان کا ان ٹائملی ڈیمائز ہوا ہے اس کی وجہ سے جو فوج کا انخلا ہے افغانستان سے اس پہ کوئی اثر ہوگا؟ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک فاصلہ یا تضاد تھا اوباما کے سویلین ایڈوائزرز کے درمیان اور ان کے فوجی ایڈوائزرز کے درمیان، اس لیے کہ فوجی ایڈوائزرز چاہتے تھے کہ وقت اور دیا جائے جنگ کے لیے اور جنگی کارروائی کے لیے، اور اوباما کے جو سویلین مشیر تھے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ایک سیاسی حل اور ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف جایا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ رچرڈ ہالبروک کی وفات کے بعد آیا وہ جو انٹرنل بیلنس آف اوپینین ہے وہ کس طرف ٹلٹ کرتا ہے، سویلین ایڈوائزرز کی طرف ٹلٹ کرتا ہے یا جنرل پیٹریس کی لائن کی طرف ٹلٹ کرتا ہے، جس کے میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کوئی پاسبلٹی کم از کم پاکستان میں تو کسی کو اس طرح کی کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آتی کہ کوئی ملٹری سولوشن یا ملٹری حل ہے افغانستان میں. تھینک یو سو مچ.